ماؤں سے، بہنوں سے اور بیٹیوں سے خصوصیت کے ساتھ میری گزارش ہے، آج کل کے دور میں جو ہماری عورتوں سے سب سے بڑا گناہ جو سرزد ہوتا ہے وہ ہے بے پردگی۔ ان کو چاہیے کہ اپنے پردے کا اہتمام کریں، بے پردگی سے بچیں، اور ایک پردہ کرنا اور پردے کے اہتمام کرنا یہ کوئی عام حکم نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا حکم نہیں ہے، یہ شریعت کا بہت بڑا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے 7 آیات میں پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 70 احادیث ہیں جن میں پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے ایمان والیو، اے مسلمان قوم کی بیٹیوں، اپنے گھروں کے اندر رہو اور پہلے جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر مت پھرا کرو۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں جس طرح فحاشی تھی، عریانی تھی، بے پردگی تھی، بے حیائی تھی، فرمایا اس طرح بے حیائی کا ارتکاب نہ کرو، بے پردگی کا ارتکاب نہ کرو، بلکہ اپنے گھروں کے اندر رہا کرو اور پردے کا اہتمام کرو، باہر نہ نکلا کرو۔ تو عورت کے لیے پہلا جو حکم ہے حجاب کا، پردے کا، ستر کا، وہ حجاب بالبیت ہے۔ عورت گھر کے اندر رہے، گھر سے باہر نکلنا بغیر اشد ضرورت کے شریعت کی نظر میں یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ بڑی چادر لے لیا کریں، برقع پہن لیا کریں اور اپنی زینت کے مواقع ظاہر نہ کر لیا کریں۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، زینب سے کہہ دو، فاطمہ سے کہہ دو، رقیہ اور کلثوم سے کہہ دو، اور مؤمنین کی عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی چادریں ڈال لیا کریں، پردے میں رہا کریں، برقعے میں رہا کریں۔ شریعت کا حکم ہے، اور پھر فرمایا اس پردے کی وجہ سے مسلمان عورتوں کی پہچان ہوگی، یہ مسلمان عورت کا شعار ہے، یہ علامت ہے، اس پردے کے بیس پر مسلمان عورت پہچانی جائے گی، یہ مسلمان قوم کی بیٹی ہے، یہ حضرت عائشہ کی بیٹی ہے، یہ حضرت فاطمہ کی بہن اور بیٹی ہے، یہ کافروں کی لڑکی نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کی لڑکی نہیں ہے، بلکہ
شہوت، کوئی لپنگا، کوئی بدماش اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا، اذیت نہیں پہنچا سکے گا۔ میری اس بندی، اس مومنہ لڑکی کی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ تو برقع، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جلباب کا یہ معنی ہے کہ عورت اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لے، ایسی بڑی چادر ہو پورے جسم کو ڈھانپ لے، صرف ایک آنکھ اس کی نظر آئے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ دیکھ سکے، بس نہ ماتھا نظر آئے، نہ ناک نظر آئے، نہ بال نظر آئے، نہ جسم کا اور کوئی حصہ نظر آئے۔ حضرت عبیدہ رحمہ اللہ تعالی ایک بڑے تابعی گزرے ہیں، اس نے عملاً دکھا دیا کہ عورت جلباب کیسے پہنے گی، بڑی چادر کیسے اوڑھے گی، اور عملاً بتا دیا صرف ایک آنکھ کو چھوڑ کر باقی پورے جسم کے اندر چادر کو لپیٹ دیا۔ اس طرح پڑھا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہماری نوجوان لڑکیوں کے جو برقعے ہیں، ہماری خواتین کے جو برقعے ہیں، ان برقعوں کے لیے بھی پردے کی ضرورت ہے۔ برقع کیوں پہنا جاتا ہے؟ تاکہ عورت کی جو خوبصورت کپڑے ہیں تاکہ وہ بھی چھپ جائے، عورت کا جو زینت ہے وہ بھی چھپ جائے، ان کے جو چہرہ ہے، اس کی جو آنکھیں ہیں، ان کے جو زینت کے مقامات ہیں وہ ساری چھپ جائے۔ برقع پہننے سے مقصد یہ ہے، لیکن آج کل کے برقعے اتنی فیشنی برقعے، اتنی خوبصورت برقعے، کڑھائیوں والے برقعے، نگوں والے برقعے، ان برقعوں کی خود ان برقعوں کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے اوپر مزید کی ایک اور چادر ڈال دی جائے تاکہ یہ نظر نہ آ جائے۔ یہ برقعے خود اس عورت کے کپڑوں سے زیادہ خوبصورت ہو، پھر اپنے گندے کپڑوں کو چھپانے کے لیے برقعے کا استعمال، اس کی کیا ضرورت ہو گئی؟ برقعہ تو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس کے کپڑوں سے، یہ کون سا پردہ ہو گیا؟ یہ تو بارش سے بھاگ کے پرنالے کے نیچے کھڑے ہونے والی بات ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں ایسے برقعے سے پردہ نہیں ہوتا، سادہ برقعہ ہونا چاہیے۔ سادہ برقعہ، فیشنی برقعہ نہیں، تنگ برقعہ نہیں، اس میں جسم کی بناوٹ کا پتہ چلے، یا اتنا باریک برقعہ نہیں ہونا چاہیے کہ اندر کپڑے بھی وہ نظر آ جائے، نہیں، عام سادہ سا برقعہ، ڈھیلا ڈالا برقعہ، پتہ ہی نہ چلے جسامت کے متعلق، کپڑے بھی نظر نہ آئے، کوئی خوبصورت بھی نہ ہو، کسی کا اس کی طرف میلان ہی نہ ہو۔ شریعت ایسے برقعے کا حکم کرتی ہے، اور یہ برقعہ ضروری ہے، اور یہ پردہ کرنا ضروری ہے۔ دیکھو شریعت کو کہتی ہے ایک عورت کی جو آواز ہے وہ بھی پردہ ہے، وہ بھی خیر مرد کو سنانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، تلاوت نہیں سنا سکتی، نعت حمد نہیں سنا سکتی، تو عام دنیاوی اعتبار سے ان کی آواز کیسے سنا سکتی ہے؟ عورت کے لیے جائز نہیں ان کی آواز سے تلاوت کرے اور مرد سنے، ان کی آواز سے نعت پڑھے اور پھر مرد سنے، عورت کے لیے قطعاً جائز نہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن ان تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلنا قولا معروفا۔ اے عورتوں، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء،
تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا تو ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، تمہاری تو ایک حیثیت ہے۔ اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو پھر اگر کوئی ضرورت کے موقع پر آپ سے گفتگو کرے تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آگے سے آپ ایسا جواب دیں کہ آپ کے جواب میں لچک ہو۔ لچک والی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، آگے سننے والا ممکن ہے اس کا دل بیمار ہو، اس کا دل للچائے گا، اس کے دل میں تصورات غلط خیالات آ جائیں گے۔ ہاں وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف طریقے سے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ازواج مطہرات، امت کی مائیں، اتنی پاک باز عورتیں جن کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا، ان کو اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں کہ آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ سننے والے کے دل میں کوئی خیالات پیدا نہ ہو۔ تو آج ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو غیر محرموں کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں اور بعض تو گھنٹوں گفتگو کرتے رہتی ہیں، شریعت کی نظر میں بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بلکہ شریعت تو کہتی ہے کہ عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ زمین پر زور سے پاؤں رکھ لے، اس نے جو زیور پہنا ہوا ہے اور اس زیور کی آواز کسی کو سنائی دے۔ قرآن کہتا ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا پاؤں زمین پر زور سے رکھ لے، اس کے زیور کی جھنکار کسی کو سنائی دے، اس کے دل میں خیالات آ جائیں گے، وسوسے آ جائیں گے، غلط تصورات قائم ہو جائیں گے، شیطان پھسلا دے گا، بہلا دے گا۔ تو عورت کے لیے تو زور سے پاؤں رکھنا بھی جائز نہیں ہے زمین پر کہ اس کی زیور کی آواز کسی کو سنائی دے۔ اور پھر ہمارے اس معاشرے کے اندر جو خاص طرح کے سنڈل ہوتے ہیں، اور پھر جب عورت گلیوں سے گزرتی ہے دکانوں کے سامنے سے، ویسے ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کہ گھوڑا چلتا ہے اس کے ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں، سارے دکاندار دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی گزر رہی ہے۔ یہ فحاشی اور عریانی کو رواج دینے والی بات ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ لڑکی فاحشات میں سے ہے، یہ عاریات میں سے ہے، یہ متقیہ پرہیزگار لڑکی شمار نہیں کی جاتی۔ یہ فاطمہ کی بیٹی نہیں ہے، یہ عائشہ کی بیٹی نہیں ہے، یہ یہودیوں کی پیچھے چلنے والی لڑکی ہے، یہ تو نصارہ کی پیچھے چلنے والی لڑکی ہے، یہ اللہ کی نیک بندی شمار نہیں کی جاتی۔ شریعت تو کہتی ہے وہ بوڑھی عورتیں جن کی طرف کسی کا میلان ہی نہیں ہو سکتا، ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ بھی پردہ کریں۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا. وہ بوڑھی عورتیں اتنی بوڑھی ان کو نکاح میں کوئی رغبت ہی نہ ہو، کوئی بھی اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، اتنی بوڑھی عورتیں. فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ. اگر وہ پھر چہرے کا پردہ نہ کریں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. بازو تو پھر بھی چھپانے ہوں گے، سر کے بال تو پھر بھی چھپانے ہوں گے، پنڈلیاں تو پھر بھی چھپانے ہوں گی، وہ کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہو جائے، چہرے کا پردہ اس کے لیے معاف. ہاں وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ. اگر وہ بھی چہرے کا پردہ کر لینا تو اس کے لیے بہتر ہے. یہ بوڑھی عورت اما جی جس کو کہتے ہیں، پورے معاشرے کے اندر اس کی عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، سارے خاندان کے لڑکے مرد اس کو اما جی کہتے ہیں، عزت اور احترام کرتے ہیں. اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ چہرے کا پردہ کر دیں. جب آواز بھی سطر ہے اور جب زیورات بھی چھپانا ضروری ہے، اور جب بوڑھی عورتوں کو بھی یہی حکم ہے، حتیٰ کہ زمین پر شدت کے ساتھ پاؤں رکھنا بھی منع کر دیا گیا ہے تاکہ زیورات کی جھنکار کسی کو نہ سنائے دے. تو اندازہ لگا لیں شریعت کی نظر میں پردے کی کتنی بڑی اہمیت ہے. میں نے کنز الدقائق کے حاشیے پہ دیکھا، میں حیران رہ گیا. لکھا ہوا تھا اگر کوئی عورت مر جائے اور قبر کو اس کو دفن کر دیا جائے، اس کا گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں صرف رہ گئی، تو ایک مرد کے لیے جائز نہیں کہ ان ہڈیوں کو دیکھ لے. ہائے عورت فوت ہو گئی، مر گئی، گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں رہ گئی، اب ان ہڈیوں کو دیکھنا مرد کے لیے جائز نہیں. وہ عورت ان کی فوت ہو گئی، وہ نہیں چھپا سکتی، ورنہ اس کو حکم ہوتا کہ وہ چھپا لے اپنے ہڈیوں کو بھی. مرد کے لیے جائز نہیں. علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں ریت کے علاقے میں ایک راستے کے اوپر عورت چلی ہے، مرد کے لیے جائز نہیں کہ عورت کے اس قدموں کے نشان پر اپنا قدم رکھے اور پھر چلے. یہ بھی جائز، ان کے دل میں بات آ سکتی ہے. ہماری عورت کہاں جا رہی ہے، کس کی پیروی کر رہی ہے؟ نام ہوگا فاطمہ، نام ہوگا عائشہ، نام ہوگا خدیجہ، نام ہوگا زینب، لیکن تہذیب کن کی اپنا رہی ہوگی؟ یہودیوں کی، نصارہ کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی، وصیت کیا کہ اے میرے سرتاج، دو باتوں کی وصیت کرتی ہوں، اس پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے. ایک بات تو یہ جب میں مر جاؤں خدا کے لیے میرا جنازہ آپ نے دن میں نہیں اٹھوانا، رات میں اٹھوانا ہے. اور دوسری وصیت یہ جب میں مر جاؤں تو آپ نے میرے میت کے اوپر، جنازے کے اوپر کھجور کی ٹہنی
جنازہ پوش بنانا ہے، اس طرح خیمے کی طرح ٹہنیاں لگانی ہے، اس کی اوپر چادر پر ایک بچھانی ہے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میری جسامت کتنی ہے۔ رات کے اندھیرے میں، اور پھر رات کے اندھیرے میں بھی اوپر کفن سے اوپر ایک اور چادر، اور اوپر ٹہنیوں کے اوپر گلائی میں، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ فاطمہ کے جسم کتنا ہے۔ ہمیں تو تعلیم دی گئی ہے کہ ہماری بیٹیاں فاطمہ کی پیروی کر لیں، عائشہ کی پیروی کر لیں۔ یہ معاشرے میں کیا ہو گیا، کہاں جا رہی ہے؟ ایک مرتبہ پہلی کی چاند لوگ دیکھ رہے تھے، کتنا پتہ نہیں کل عید ہوگی یا نہیں ہوگی، چاند نظر آ جائے گا نہیں آئے گا، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، فاطمہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا فاطمہ آپ چاند نہیں دیکھ رہی؟ چاند دیکھنا ویسے سنت ہے، خاص کر رمضان کے لیے، عید کے لیے ثواب کا کام ہے۔ فاطمہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہی؟ کہنے لگی ابو جی میں نے یہ سوچا ہے آج پہلی کا چاند ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری نظر ایک غیر محرم کی نظر کے ساتھ چاند کے اوپر اکٹھی ہو جائے۔ میں نہیں چاہتی جب ایک غیر محرم غیر مرد چاند کو دیکھ رہے ہیں میں بھی اسی چاند کو دیکھ، میں نہیں چاہتی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا سودا آپ نے حج نہیں کرنا، حج کے لیے نہیں جانا، عمرہ کے لیے نہیں جانا؟ کہنے لگی میں نے ایک حج کر لیا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، میں نے ایک عمرہ بھی کر لیا ہے، اب مجھے حکم یہ ہے کہ میں اب اپنے گھر میں رہوں۔ راوی کہتا ہے اس کے بعد پھر سودا گھر میں رہی پھر رہی حتیٰ کہ اس کا جنازہ بھی اس دروازے سے باہر آ گیا اور اس دروازے سے باہر نہیں آئی۔ ہماری بیٹیوں کو ضرورت کس چیز کی ہے، باہر کیوں آتی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہا تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کام کو تقسیم فرمایا۔ اے فاطمہ گھر کے اندر کے کام آپ کی ذمہ داری، اے علی گھر سے باہر کے کام یہ آپ کی ذمہ داری، بس بات ہی ختم۔ گھر کے اندر کے سارے کام یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، وہ کرے گی اور اس پر اس کو اجر ملے گا، اور گھر کے باہر کے سارے کام یہ خاوند کی ذمہ داری ہے، وہ کرے گا۔ شریعت نے اس کے اوپر ضروری قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، نہیں کرے گا تو مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوگا۔ ساری خریداریاں مرد کرے گا، اخراجات کی کوشش اور فکر وہ مرد کی ذمہ داری ہے، وہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت بیٹی ہے اس کے خرچے کی ذمہ دار وہ باپ ہے، عورت اگر بہن ہے تو خرچے کی ذمہ دار وہ بھائی ہے، اگر یہ بیوی ہے تو پھر خرچے کی ذمہ داری خاوند کی ہے، ماں ہے تو خرچے کی ذمہ داری بیٹی کی ہے۔ خرچے کی ذمہ داری سے ایک عورت بھی فکر ہو جائے، اس کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے کمانا ہے، میں نے مال بڑھانا ہے، میں نے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے ہی نہیں میرے سے۔ یورپ نے عورت کو کیا آزادی دی؟ مردوں کے لیے حوض کا نشانہ بنا دیا۔ یہ کوئی آزادی ہے؟ ایک عورت صبح سے لے کر عصر تک
دفتر میں ڈیوٹی دیتی ہے اپنے افسر کے سامنے عاجزی انکساری اور اس کی خوشامد اور اس کی حوص بری نگاہوں کا سامنا پورا دن، اور پھر جب عصر کو آتی ہے پھر گھر کے کام کاج اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پھر رات دیر تک اس نے گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں۔ یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے اور نہ بڑا خوشنما ہے آزادی۔ یورپ کے اندر اگر ایک مرد 40-50 کلو 70-80 کلو کی بوری اور گٹو کندھے پر رکھ کر دوسرے منزل پر چڑھاتا ہے، وہاں پر ایک عورت بھی یہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ایک مرد 20 ویلر ٹرالا چلاتا ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے اور ہائی ویز کے اوپر رات دن مٹوے سفر ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک عورت بھی یہی کام کر رہی ہوتی ہے، بڑے بڑے ٹرالے چلا رہی ہوتی ہے، اور جو ہے دن رات اسفار میں کہیں جو ہے نا جب آرام کا وقت اس کو مل گیا تو کہیں جو ہے نا گاڑی کے نیچے یا کہیں روڈ کے اوپر ہوٹل کا کمرہ لے لیا کرائے پہ اور وہاں پر آرام کے لیے لیٹ گئے۔ یہ کوئی عزت ہے عورت کے لیے؟ اس کی حقوق ہے؟ ہماری شریعت نے عورت کی عزت کا بھی خیال رکھا ہے، عورت کے نان نفع کا بھی خیال رکھا ہے، عورت کے تمام حقوق کا خیال رکھا ہے۔ عورت باہر نہ آئے، عورت گھر کے اندر رہے۔ اگر باہر آئے ضرورت کی بنا پر، انتہائی مجبوری کی بنا پر باہر آئے۔ آج عورت کو اپنے سیلری کے لیے سامان بیچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ کسی بھی چیز کا شاشہ اٹھا لیں، سرف کا شاشہ اٹھا لیں، اس کے اوپر عورت کی تصویر، کوئی بھی آپ ڈبی اٹھا لیں اس کے اوپر عورت کی تصویر، دکان میں آپ جائیں کسی بھی چیز کو آپ ہاتھ لگا لیں اس کے اوپر آپ کو عورت کی تصویر نظر آ جائے گی۔ اس عورت کی تصویر کے ساتھ انہوں نے اپنی چیز کو بیچنا ہوتا ہے۔ یہ عورت کی تذلیل ہے، یہ عورت کے لیے، عورت کو کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اور پھر جہاں پر عورت کو کنڈکٹر بنایا جاتا ہے، عورت یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ یہ احسان کیا جاتا ہے، یہ عورت کے اوپر ظلم ہے۔ صرف اپنے گاہک کو، سواریوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لانے کے لیے عورت کو کنڈکٹر بنایا جاتا ہے، اور پھر ان کو حوض کا نشانہ بنایا جاتا ہے، شکاری کتوں کی طرح۔ پتہ نہیں سواریاں اور کہاں کے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، شکاری کتوں کی طرح، حوص بری نگاہوں کے ساتھ۔ اور یہ عورت سمجھتی ہے کہ شاید یہ میرا اعزاز ہے۔ آج ہوٹلوں کے اندر، جہازوں کے اندر لڑکیاں ان کو رکھ دیا جاتا ہے، دوسروں کو کھانا کھلاتی ہیں، وہ برتن دھوتی ہیں، وہ دوسروں کی خدمت کرتی ہیں۔ یہ تو ان کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ ہائے اگر گھر کے اندر اپنے خاوند کو کھلا دے، خاوند کے لیے پکا دے، یا اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے پکا کر کھلا دے، یہ عورت کے اوپر ظلم ہوگی۔ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خون کے لیے اگر وہ پکا کر کھلا دے اور اس کو کھلا دے، یہ تو ظلم ہو گیا۔ لیکن غیروں کو کھلانا، ان کی خدمت کرنا اور ان کی حوص بڑے آنکھوں کا، نظروں کا نشانہ بننا، یہ ان کے لیے احساس کی بات ہو گئی۔ عقل کہاں گئی؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ کاش ہماری مسلمان عورتیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اس بات کو سمجھ لیں، یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے، غلامی۔ یہ عورتوں کے حقوق کو پامال کرنے والی بات
شریعت کہتی ہے ایک عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی، عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی، فرض نماز پڑھنے کے لیے باہر نہیں جا سکتی۔ نماز سے بھی بڑھ کر کوئی ضروری چیز ہو سکتی ہے؟ جب نماز کے لیے نہیں باہر جا سکتی پھر اور کون سی ضرورت ہو سکتی ہے جس کے لیے باہر جانا جائز ہو جائے؟ ہاں، انتہائی اضطراری حالت، بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، شریعت کہتی ہے مکمل پردے میں ملبوس ہو کر، مکمل پردے میں ہو کر ڈاکٹر کے پاس اپنے محرم کے ساتھ، اپنے بیٹے بھائی اور اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ چلی جائے، کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں، ضرورت پوری ہو گئی واپس آ جائے۔ باقی اس کے لیے باہر پھرنا، شاپنگ کرنا اور سیر سپاٹی کرنا شریعت قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت تو کہتی ہے عورت گھر میں نماز پڑھے، مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، مسجد الحرام میں بھی نہ پڑھے، گھر کے اندر پڑھے، زیادہ ثواب ہے، اور پھر گھر کے اندر کمرے میں پڑھ لیں، اور پھر کمرے کے کونے میں اندھیرے میں پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، کمرے میں پڑھ لیں، اندھیرے میں پڑھ لیں، کمرے کے کونے میں پڑھ لیں، جتنا ستر زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر کان کا ایک چوتھائی حصہ ظاہر ہو گیا نماز میں عورت کا، کان کا ایک چوتھائی حصہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ظاہر ہو گیا، اس کی نماز گئی، نماز ٹوٹ گئی، نماز نہیں ہوئی۔ یہی حکم باقی اعضاء کا بھی ہے، سر کے بالوں کا، بازو کا، پنڈلیوں کا، یہی حکم ہے۔ جب اتنا حصہ ظاہر ہونے پہ نماز چلی جاتی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں عورت کے پردے کا کتنا جو ہے شریعت نے اہتمام کیا ہے، کتنی تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے عورت کو چاہیے کہ صبح کی نماز بہت پہلے وقت میں پڑھ لے۔ عام لوگوں کے لیے حکم ہے باجماعت نماز اسفار میں جب روشنی پھیل جائے تو تب پڑھے، لیکن عورت اندھیرے میں پڑھے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ عورت باجماعت نماز نہیں پڑھا سکتی، اس کے لیے جماعت کا حکم ہی نہیں ہے، وہ امام نہیں بن سکتی، امام بنے گی تو آگے کیسے کھڑی ہوگی؟ اکیلے میں قرات کرے گی تو کیسے کرے گی؟ اونچی آواز سے نہیں، ان کے لیے اونچی آواز سے قرات نہیں ہے، ہم مرد اونچی آواز سے قرات کریں، اکیلے میں بھی مغرب عشاء اور صبح کی نماز جب مرد پڑھتا ہے اکیلے میں، جماعت سے رہ گیا، اس کے لیے بہتر ہے کہ اونچی آواز سے قرات کرے، لیکن عورت کے لیے بہتر ہے ہر حال میں آہستہ آواز سے، ذکر بھی آہستہ آواز سے، تکبیرات تشریق معلوم ہے میری ماؤں کو، بہنوں کو، تکبیرات تشریق عید الاضحیٰ کے موقع پر نمازوں کے بعد جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، مردوں کے لیے حکم ہے کہ اونچی آواز سے پڑھے اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھے، اس لیے کہ ان کی آواز ستر ہے۔ لبیک اللہم لبیک، مرد اونچی آواز سے پڑھے گا لیکن عورت آہستہ آواز سے پڑھے گی، اس کے لیے حکم ستر ہے۔ اتنی تاکید پتہ نہیں ہماری ماؤں کو کیا ہو گیا، ہماری بیٹیوں بہنوں کو کیا ہو گیا۔ بازار میں چلی جائیں گے، رکشے والا تو ان کا پکا بھائی ہوتا ہے، بھائی جان، ان کے ساتھ تو گپ شپ لگانا ان کے لیے گویا کہ حلال ہوتا ہے۔ پھر دکانداروں کے ساتھ اور پھر میک اپ کر کے، شریعت کہتی ہے عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خاوند کے لیے بناؤ سنگار کرے، وہاں پر تو نہیں کرتی، خاوند کے لیے نہیں کرتی، جہاں پر شریعت نے لازم کر دیا ہے، جہاں پر شریعت کہتی ہے کہ سادگی اختیار کر لو، جانا جائز ہی نہیں ہے، پھر وہاں پر جا کر اور مختلف مہندی لگا کر، ڈیزائن بنا کر اور مختلف خوشبوئیں لگا کر
لچک والی گفتگو کرنا دکانداروں کے ساتھ، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. یہ جہنمیوں کی گفتگو ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے لوگ ہیں جہنم میں جائیں گے. میں نے دیکھا نہیں ہے ان کو. ایک تو وہ لوگ بعد میں آئیں گے قیامت کے قریب کے زمانے میں، جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، لاٹیاں ہوں گی، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ماریں گے. وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے. اور دوسری وہ عورت ہے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنہ. فرمایا وہ عورتیں کاسیات جنہوں نے لباس کو پہنا ہوگا، عاریات پھر بھی ننگی ہوگی، لباس پہننے کے باوجود پھر بھی ننگی. لباس انتہائی تنگ ہوگا، ٹائٹ ہوگا، یا لباس پورا نہیں ہوگا، یا انتہائی باریک ہوگا. ہمارے معاشرے میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. لباس تنگ، تمام اعضاء کی بناوٹ مکمل نظر آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے. اب دوسری چیز ادھورے کپڑے، ہاتھ بازو، پنڈلیاں اوپر سے جالیاں لگا لیتی ہیں، اور شریعت نے کہا ہے کہ عورت کا ہم سے بھی نیچے رکھے شلوار. ایک صحابیہ پوچھتی ہیں اگر ایک بالش سے کام نہ چلے تو پھر فرمایا 1 ذراع نیچے رکھے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، اتنا نیچے رکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں پھر یہ رواج تھا کہ یہ شلوار اس طرح آگے کی طرف اس طریقے سے عورت بنا لیتی تھی تو شلوار کا کپڑا باہر کے قدموں کے اوپر پڑا رہتا تھا، چلتے ہوئے اٹھ جاتا، پھر پیڑا پڑ جاتا تھا اس کے اوپر قدموں کی بھی، تاکہ ستر ہو، قدمین بھی چوبے رہے. لیکن آج ہاں بازو ہو گئے، ادھر جو ہے نا گلا جو ہے نا سینہ سارا کھلا ہو گیا، اور پنڈلیاں ساری کھلی ہو گئی. تو یہ کیا ہے کاسیات ہونے کے باوجود پھر بھی عاریات ہے، یا باریک کپڑے پہننے والی، کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ننگی ہے. جیسے کہ آج کل گرمیوں کے موسم میں خاص کر اتنے باریک کپڑے، اتنے باریک کپڑے مردوں کے لیے جائز نہیں، عورتوں کے لیے کہا جائز ہو گئے کپڑے. اور پھر خصوصاً دوپٹہ تو برائے نام ہوتا ہے. جس گھر کے اندر ننگے سر والی عورت ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جب اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو اس عورت کے اوپر رحمت اور نزول کہاں سے ہوگا؟ اس عورت کے ساتھ جنات نہیں چمٹیں گے پھر کیا ہوگا؟ رحمت اس نے روک لی ہے تو جنات ہی آئیں گے، شیاطین ہی آئیں گے، شیاطین ہی چمٹیں گے. پھر کہتی ہے کہ جو ہے نا خون کے چمٹے پڑ گئے، کہ جو ہے نا بال کٹ رہے ہیں، کیونکہ کپڑے پڑ رہے ہیں. اللہ کی رحمت کو تو ہم نے خود روک لیا ہے، شیاطین کو ہم نے موقع دے دیا ہے، جنات کو ہم نے موقع دے دیا ہے. پھر جنات چمٹ جاتے ہیں، پھر تنگ کرتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں. تو یہ باریک دوپٹہ ہونا نہ ہونا برابر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے نا، بڑے چولہے اور منجنیق کے اندر رکھ کر آگ کو بہت تیز تھی، قریب جا نہیں سکتا، کیسے ڈالے؟ شیطان نے طریقہ بتا دیا. اور رسیاں کاٹ رہے ہیں، رسیاں کٹتی نہیں ہیں، فرشتوں نے رسیوں کو پکڑا ہوا ہے. شیطان نے بتا دیا وہ یہ طریقہ اختیار کر لو، یہاں پر ایک ننگے سر والی عورت کو بٹھا دو، فرشتے بھاگ جائیں گے، فرشتے چلے جائیں گے تو رسی کٹ جائے گی. تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کر لیا، جہاں پر ننگے سر والی عورت ہوتی ہے وہاں پر فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے دور بھاگتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، گھبرائے، شروع کی وحی تھی، ڈر گئے اور گھر آئے، زملونی زملونی، میرے اوپر کمبل ڈال دو، چادریں ڈال دو، کچھ حواس ٹھیک ہو گئے۔ تو ایک دن پھر حضرت جبرائیل نظر آ گئے، حضرت خدیجہ سے کہا یہ وہ جو ہے نا، یہ مجھے نظر آ گئے ہیں، وہی ہے۔ حضرت خدیجہ گئی نبی علیہ السلام کے پاس اور نبی علیہ السلام کی گود میں بیٹھ گئی اور پھر اپنا دوپٹہ ہٹا لیا۔ کہتے اب نظر آ رہے ہیں؟ کہتے اب نظر نہیں آ رہے، کہتے یہ بھی فرشتہ ہے، یہ شیطان کا نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ میں نے جب اپنا دوپٹہ سر سے ہٹا لیا، جب وہ نظر نہیں آیا تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کی طرف سے رحمت کا فرشتہ حضرت جبرائیل ہے جو آپ کے پاس آئے ہیں۔ شیطان نہیں ہو سکتا، شیطان تو وہاں زیادہ آتا ہے جہاں پر عورت ننگے سر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی، جنت میں نہیں جا سکتی۔ جو عورتیں جن لباس تو پہنا ہوگا لیکن پھر بھی ننگی ہوگی، مائلات ممیلات، خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والے ہوں گی۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلۃ، اور ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹوں کے کوہان ہوتے ہیں، ایسے ایک طرف جھکی ہوئی ہوتے ہیں، یعنی عورتیں مٹک مٹک کر چلتی ہوں گی، سروں کو جھکا کر، اور اوپر سے کوہان کی طرح بالوں کو اکٹھا کر لیا گیا ہوگا۔ فرمایا لا يدخلن الجنہ، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سن پائیں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی دور تک جاتی ہے، مثلا 500 سال کی مسافت پر جاتی ہے، لیکن یہ عورتیں جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سن پائیں گی۔ عورت کا معنی ہی یہی ہے، سطر۔ عورت کس کو کہتے ہیں؟ عورت کا لفظ میں خبر کر لو، عورت کا معنی ہی سطر۔ تو عورت پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک سطر ہی سطر۔ اپنے پورے جسم کو چھپانا عورت کے لیے ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں۔ کون لوگ کہتے ہیں؟ ان نام نہاد دین کے ٹھیکیدار اسکالر جو اپنے شہرت کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں اور ٹی وی پر آتے ہیں، جن کے بیانات اور باتوں کو دیکھنے کی وجہ سے لوگ گمراہ تو ہو جاتے ہیں لیکن راہ راست پر کبھی نہیں آتے۔ دین کو بگاڑنے کا لیکن لوگوں نے ٹیکا لیا ہوا ہے۔ وہ انگریز کے گویا کہ کارندے ہیں، یہود کے کارندے ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں۔ ٹی وی پر آ کر کبھی کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور کبھی کہتے ہیں داڑھی نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں سرے سے پردہ ہے نہیں، کبھی پھر شریعت کے حدود کو وحشیانہ سزائیں کہتے ہیں۔ میں تمام ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں ایسے لوگوں کو کبھی نہ سنیں، جس نام کا بھی ہو، عورت ہو خواہ مرد ہو، بے شک اپنے آپ کو لاکھ ڈاکٹر کہہ دیں، اپنے آپ کو پروفیسر کہہ دیں، اسکالر کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، ان لوگوں کی بیانات کو سننا ہم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے، ان کی تقریروں کی وجہ سے ایسے تو بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، پردے کو چھوڑ دیا ہے، نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، لیکن ایسے آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا کہ ان کے کہنے کی وجہ سے کوئی دین پر چلا ہو۔
نمازی بن گیا ہو، روزہ دار بن گیا ہو، حاجی بن گیا ہو، کوئی نہیں. انہوں نے ہمیشہ کے لیے انہی موضوعات کو چھیڑنا ہوتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے. یہی موضوعات کبھی نہیں کہیں گے لوگوں کو نماز پڑھ لیا کرو، روزے رکھ دیا کرو. کون سے موضوع شریعت میں یہ بھی نہیں ہے، موریوں کی باتیں ہیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ ساری موریوں کی باتیں ہیں. ہائے افسوس، ہمارے لوگوں نے حق اور باطل کو ابھی تک نہیں پہچانا. یہ چٹائیوں پر پڑھنے پڑھانے والے، یہ مفتیان کرام، یہ علماء کرام، مساجد کے امام اور خطیب، مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر دین کی خدمت کرنے والے، دین کو سمجھنے والے، اصل دین کے وارث، انبیاء کے وارث یہی لوگ ہیں. ان سے سمجھ لو، ان سے سمجھ لو. یہ دین کی صحیح تشریح کر سکتے ہیں. ان سے پوچھ لیں تمہارا استاد کون ہے؟ ہمارا کوئی استاد نہیں، ہمیں تو خود دین سیکھا ہے. صرف کتابیں پڑھنے سے دین کو سیکھا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی ڈاکٹر خود پڑھنے سے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر خود کتابیں پڑھنے سے انجینئر نہیں بن سکتا، وکیل صرف کتابیں پڑھنے سے وکیل اور جج نہیں بن سکتا، تو ایک عام آدمی دین کی کتابیں پڑھنے سے وہ دین کا عالم اسکالر کیسے بن گئے؟ اور ہمارے علماء کے پاس ماشاءاللہ سلسلہ ہے. اپنے سے لے کر نبی علیہ السلام تک آپ کو بتا دیں گے کہ میں نے کس سے پڑھا ہے، میرے استاد نے کس سے پڑھا ہے، ان کی استاد نے کس سے پڑھا ہے، ان کی استاد نے کس سے پڑھا ہے، کہاں تک پہنچا دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور ہم اس سلسلے پر فخر کرتے ہیں. تو مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، علماء کے پاس، مفتیان کے پاس، وہ آپ لوگوں کو صحیح دین ملے گا، حقیقی اسلام ملے گا. ان لوگوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر رکھی ہیں. ان لوگوں کو انگریز کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کو شہرت کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. چہرے کا پردہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تقیانوسی ہے. بلکہ مطلق پردے کو تقیانوسی کہتے ہیں. میں بہنوں سے یہی گزارش کروں گا، جتنی بھی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے. جتنی بھی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے. گوشت کو اگر آپ باہر رکھ لیں گے تو چیل اڑا کر لے جائیں گے، کتے کھا جائیں گے. تو میری بہن، میری بیٹی اس گوشت کی طرح ہے. اگر اس طرح ظاہر ہو جائے گی، اس کے اوپر ڈاکو حملہ ہو جائیں گے. قرآن عظیم الشان، اللہ رب العالمین کی عظیم کتاب. باقی کسی کتاب کو چھپایا نہیں جاتا، غلاف نہیں پہنایا جاتا. یہ قرآن ہے جس کو غلاف پہنایا جاتا ہے. کیا غلاف پہنانے کی وجہ سے قرآن کی شان میں بھی کمی آ گئی؟ بلکہ قرآن کی عزت، قرآن کا احترام اور مقام اور بڑھ گیا. دنیا میں ہزاروں بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے قیمتی قیمتی محلات ہیں، بڑی بڑی کوٹیاں ہیں، لیکن کسی کوٹے اور محل کو غلاف نہیں پہنایا جاتا. اگر غلاف پہنایا جاتا ہے تو بیت اللہ کو پہنایا جاتا ہے. کیا اس غلاف اور پردے کی وجہ سے بیت اللہ کی شان میں کوئی کمی آ گئی؟ نہیں نہیں، بیت اللہ کا شان تو بڑھ گیا ہے. اور میرے بیٹے اور میرے بہن اور میری ماں، تو پردہ کرے گی، اس کی وجہ تیری شان بڑھ جائے گی، مقام بڑھ جائے گا. اس کی وجہ تیرا مقام گھٹے گا نہیں، بلکہ مقام بڑھ جائے گا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک جنتی کے لیے 70,000 پردے ہوں گے. وہ یہ کہ اس کو چھپایا گیا ہوگا 70,000 پردوں میں. ایک لباس اتنا ساتر ہوتا ہے تو 70,000 لباس، 70,000 پردے کتنے ساتر ہوں گے؟ یہ ستر، یہ چھپنا، چھپانا، یہ تو اچھی چیز ہے، یہ تو اعزاز کی بات
دیکھو شیطان نے کیا کر دیا تھا، آدم علیہ السلام کو اور اما حوا کو بے پردہ کر دیا تھا ان کی لفظش کی بنا پر، شیطان کی کرتوت کے ساتھ۔ تو اللہ العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارا دشمن ہے، شیطان نے ان سے جنت لباس اتروا دیا، تو یہ لباس نہ پہننا یا کم ساتر لباس پہننا یہ شیطان کی تعلیم ہے، شیطان کی ترغیب ہے۔ ورنہ ایک باحیا مومن مسلمان مرد اور عورت وہ ستر کو پسند کرتے ہیں، ان کی جو عورت ہو ان کی شرمگاہ ان کے ستر زیادہ چھپا ہوا اور زیادہ محفوظ۔ تو بہرحال میں تمام عورتوں سے، ماؤں، بیٹیوں، بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، منت سماجت کے ساتھ، آج کے بعد تم لوگوں نے بے پردہ نہیں رہنا، گھر کے اندر رہیں، بغیر ضرورت کے، انتہائی اشد ضرورت کے گھر سے باہر نہیں جانا، ضرورت کے موقع پر پردہ کر کے باہر جانا۔ شریعت کہتی ہے کہ ان تمام مردوں سے پردہ ضروری ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا کسی بھی موقع پر جائز ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے دیور کے متعلق پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا دیور یہ تو موت ہے، موت، جس طرح کہتے ہیں شیر یہ موت ہے، شیر سے بھاگنا چاہیے، صرف دیور سے بھاگنا چاہیے، دیور سے پردہ ہے مکمل، اس لیے کسی موقع پر دیور کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ خاوند نے طلاق دے دی، خاوند فوت ہو گیا، جو بھی ہو گیا تو دیور کا نکاح جائز ہو جاتا ہے، تو دیور سے پردہ ہے۔ ہم کہتے ہیں خاوند کی طرف جو آپ کا رشتہ دار بن گیا ان تمام رشتوں سے پردہ ہے، اور کسی بھی موڑ پر، کسی بھی موقع پر جس مرد کے ساتھ عورت کے لیے نکاح جائز ہو سکتا ہے اس مرد سے عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ پردے کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، لیکن میں پھر بھی گزارش کروں گا اگر ہم شریعت کی اس حکم کو ہم مانیں گے اور اس پر ہم عمل کریں گے تو اللہ العالمین ہمیں بھی ان پاک نیکوکار عفیف عورتوں کے ساتھ شامل فرما دیں گے جن کے نام لے کر، جن کے واقعات آج لوگ پڑھ کر ہم اور ان کے ساتھ آج مسلمان فخر کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔